يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ سب بھائی محبت سے مل کر پڑھ دیجیے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ حمد و ثنا کے بعد پیارے بھائیوں، پیارے بزرگوں، پیارے بچوں اور باپردہ ہماری مائیں بہنیں شامل جو اس 40ویں کے ختم شریف اور رسالہ ثواب کے محفل اور پروگرام میں دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کا آنا، پڑھنا، سننا، سنانا، ذکر و اذکار، تسبیحات سب اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے اور مرحومہ کے حق درجات کی بلندی کا ذریعہ بنائے۔ یہ موقع ہے 40ویں کا محفل آپ کر رہے ہیں، اس کی مناسبت سے چند ایک باتیں ٹائم کو پیش نظر رکھتے ہیں۔ کائنات کا سب سے پہلا رشتہ اللہ پاک نے جو جوڑا تھا نا ہماری انسانیت کے اندر، انسانوں کے، وہ میاں بیوی کا رشتہ تھا۔ میاں بیوی ہمارے جد امجد دادا جان حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے بنایا، پھر اماں حوا کو بنایا، ان دونوں کا آپس میں نکاح کروایا۔ ذرا تصور کیجیے، پہلا رشتہ اگر جڑا ہے تو میاں بیوی کا جڑا ہے۔ میاں بیوی کے رشتے کے جوڑنے کے ساتھ اللہ پاک نے پھر آگے ان دونوں سے جو دوسرا رشتہ کائنات کے اندر جوڑا، وہ اولاد کا رشتہ تھا، بچوں کا رشتہ، ماں باپ کے ساتھ۔ اماں حوا کے ہاں اللہ پاک دو جڑواں بچے دیتا تھا، لڑکا اور لڑکی جڑواں۔ ایک دفعہ پیدا ہونے بچے تو لڑکا اور لڑکی پیدا ہونا جڑواں، پھر اگلی دفعہ جب بچے پیدا ہونے پھر دو جڑواں ہی بچے پیدا ہونے، لڑکا اور لڑکی۔ اس شریعت میں یہ نظام تھا کہ جو پہلے والے پیدائش میں لڑکا پیدا ہوتا تھا اس کی شادی کی جاتی تھی دوسری والی پیدائش میں جو لڑکی ہوتی اس کے ساتھ، اور جو دوسری پیدائش میں لڑکا ہوا ہوتا اس کا نکاح پہلی والی لڑکی کے ساتھ کیا جائے۔ یہ اللہ پاک نے نظام بنایا، جائز رکھا تاکہ انسانیت آگے چل سکے۔ یہ آپ کو میں نے پہلے دو رشتے گنوائے ہیں، میاں بیوی کا رشتہ اور ماں باپ کا، اولاد کا رشتہ۔ ہماری شریعت کے اندر، ہمارے دین اسلام کے اندر ان دونوں رشتوں کی اہمیت دیکھی۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ پاک کی ذات کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، چاہے کوئی کتنی بڑی شان والا کیوں نہ ہو، کوئی نبی، پیغمبر، رسول، حتیٰ کہ آپ نے اپنے آپ کو بھی سجدہ کرنا حرام قرار دیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مجھے بھی سجدہ مت کرو، سجدہ صرف اور صرف اللہ پاک کی ذات کے لیے۔ جو کسی کے سامنے سجدہ کرے گا اگر حلال سمجھ کر کیا، جائز سمجھ کر کیا، عبادت سمجھ کر کیا تو بندہ کافر ہو جائے گا، اور اگر ویسے ہی تعظیم کے لیے کرتا ہے تو پھر بھی وہ حرام کام کر رہا ہے، منع ہے بالکل۔ لیکن اس رشتے کی اہمیت دیکھیے، فرمایا اگر اللہ پاک کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کیا کرے۔ شوہر کا اتنا بڑا مقام ہے ہمارے اسلام کے اندر، یہ پہلا رشتہ، دنیا کا پہلا شوہر حضرت آدم علیہ السلام ہے اور پہلی بیوی اماں حوا ہے۔ تو آقا پاک کیا فرما رہے ہیں، اگر اللہ پاک کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی سے فرماتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ لہٰذا اس سے ماؤں کو، بہنوں کو، خواتین کو
یہ اہمیت اجاگر رہنی چاہیے کہ شوہروں کا کتنا بڑا مقام ہے، ہر لحاظ سے ان کے ساتھ محبت سے چلنا، پیار سے چلنا، ان کی چوکھٹ کا، ان کی عزت کا دھیان کرنا، یہ عورت کی ذمہ داری ہے۔ اور شوہر سے فرمایا بیوی کے لیے فرمایا کہ وہ خاتون وہ بیوی جو اپنے والدین چھوڑ کر آئی، جو اپنے ابا جان کو، اپنی ماں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنے گھر کے اندر وہ ایک رانی بن کے رہتی تھی، شہزادی بن کے رہتی تھی۔ آپ میں سے کئیوں کی بچیاں ہوں گی جن کی شادیاں ہو چکی، ایک چھوٹی سی بچی مجھے بھی نظر آ رہی۔ تو ہم ذرا تصور کریں، ہم جب اپنی بچیوں کو اپنے گھر میں پالتے ہیں تو کتنی شان کے ساتھ، کتنے لاڑ کے ساتھ پالتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جس کی شادی ہو، شوہر کو حکم دیا کہ تجھ پر لازم ہے کہ تو نے وہ پیار جو اس کو وہاں باپ، ماں، بہن، بھائیوں سے مل رہا تھا، وہ سارے کا سارا پیار تو نے اس بچی کو دینا ہے، اپنی بیوی کو دینا ہے۔ اس کو درد محسوس نہیں ہونے دینا، اس کو تکلیف نہیں آنے دینا۔ اتنی تاکید کے ساتھ شوہر کو پابند کیا۔ پھر دوسرا جو رشتہ ماں باپ کا، قرآن پاک کے اندر کافی ساری آیات ہیں، 32 کے قریب آیات ہیں قرآن پاک میں، 32 کے قریب، جن میں اللہ پاک نے والدین کا ذکر کر کے ان کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ پوری کائنات کے اندر میں نے ابھی شروع میں ایک بات سنائی کہ عبادت صرف اور صرف اللہ پاک کی، تو قرآن پاک نے اپنی عبادت کے ساتھ والدین کے حسن سلوک کو جوڑا ہوا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ فرمایا میں رب نے فیصلہ کر دیا ہے، عبادت صرف میری اور اپنے والدین سے حسن سلوک۔ حسن سلوک کے اندر وضاحت کرتے ہوئے آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں قرآن دیا وہ کیا فرماتا ہے؟ ایک لفظ ہے قرآن پاک میں استعمال ہوا، اف۔ ہماری اردو زبان میں اس کا ترجمہ کریں تو مطلب بنتا ہے یہ اس کا مفہوم بنتا ہے۔ اگر عربی کے مفسرین کو ہم گہرائی میں جا کر سوچیں، دیکھیں، پڑھیں تو اس کا پتہ کیا معنی بیان کرتے ہیں؟ یہ جو متھا ہے نا، ماتھا ہمارا پیشانی، ناپسندیدگی کے وقت پیشانی پر تیور آ جاتے ہیں، وٹ پڑ جاتے ہیں، ناک چڑھانا اور پیشانی پر وٹ ڈال لینا۔ اللہ پاک فرماتا ہے اے اولاد، اے بچوں، اپنے والدین کے سامنے پیشانی پر تیور اور وٹ بھی مت آنے دو۔ جس نے اپنے والدین کے سامنے اپنی پیشانی پر تیور چڑھائے یا اپنی پیشانی اپنے ناک سے غصے کا اظہار کیا، بول کر نہیں، صرف انداز میں یہ چیز لے کر آ گیا، اللہ پاک فرماتا ہے وہ شخص بھی میری بارگاہ سے دھتکار دیا جائے گا۔ اللہ پاک اس سے ناراض ہو جائے گا جس نے والدین کے سامنے صرف اتنا انداز اپنا لیا۔ ہم ذرا سوچیں، والدہ یا والد کو بات کر دیتے ہیں تو آج کل کے بچے تو چڑھائی کر دیتے ہیں، اونچی زبان۔ اگلے دن مجھے ایک بندہ ملا مسجد میں فجر کے بعد، کہتا ہے میرا بیٹا مجھے کہتا ہے شٹ اپ۔ شٹ اپ کا مطلب اردو میں ہم کریں تو پنجابی مطلب بکواس بات کر، چپ کر، مطلب بکواس بات کر۔ رات کو 2 بجے اس نے دیکھا بیٹا موبائل پر لگا ہوا ہے، تو باپ اپنے کمرے سے نکل کر بیٹے کو کہتا ہے بیٹا سو جا، صبح فجر پڑھنی ہے، یونیورسٹی جانا ہے، کیا کریں؟ تو کہتا ہے آپ مجھے چھوڑتے کیوں نہیں ہو؟ اس نے پھر آگے سے تکرار کیا بیٹا سو جا، کیا کریں؟ تو بیٹا کہتا ہے اب چپ بھی ہو جاؤ، بکواس بند بھی کرو اپنی، جاؤ جا کے سو، مجھے میری زندگی گزارنے دو۔ وہ اب باپ مسجد میں آ کے میرے سامنے رو رہے ہیں، کہتا ہے بتاؤ میں اس بیٹے کا کیا کروں؟ میں نے کہا بیٹے کا قصور نہیں ہے، قصور تمہارا ہے، اگر مجھ سے ناراض نہ ہو تو۔ کہتا ہے میرا کیا قصور ہے؟ میں بیٹے کو، آپ نے جب چھوٹا سا بیٹا تھا، چھوٹا سا، آپ نے اس وقت اس کو قرآن پاک سے کیوں نہیں جوڑا؟ مسجد سے کیوں نہیں جوڑا؟ علماء کی محفل میں کیوں لے کر نہیں آئے؟ اچھے دوستوں کی سنگت کیوں نہیں دی؟ اگر اچھے دوستوں کی سنگت اس عمر میں دی جاتی ہے جتنا بچہ بچہ ہے تو اس نے تو فوری اثر لینا شروع کر دینا، اور جب بیٹا بڑا ہو گیا اب وہ سنگت اپنا گیا اوروں کی، غیروں کی، موبائل کی،
اور اس میں جو اوٹ پٹانگ بولنے والے الفاظ تھے، دوستوں کی سنگت میں چلا گیا. اب اسے تو آپ کو کہنا ہے. یہ ذمہ داری ہے میرے پیارے بھائیوں. آج دیکھیے ہم اکثر والدین کہتے ہیں کہ میرا بچہ میرا بچہ میرا بچہ میرا ادب بجا لائے، میرے ساتھ اس نے سلوک کرے. یاد رکھیے آپ جو والد بیٹھے ہو، جو پردے میں مائیں سن رہی ہیں، بیٹے پر حقوق لاگو ہوتے ہیں. کتنی عمر میں جا کے؟ 14 سال کم از کم، جب وہ جوان ہوگا. 15 سال 16 سال 17 سال جب اس کو عقل شعور آئے گا تو پھر اس نے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے. لیکن اس کے پہلے جو 14 سال ہے 15 سال ہے بچپنے کے، اس کی ذمہ داری کس کے اوپر آتی ہے؟ والدین کے اوپر. اگر والدین یہ 14-15 سال بچپنے والے بچے کو بہترین تربیت کے ساتھ گزروائیں، اس کو اچھا ماحول دیں، اچھی تعلیم دیں، اس کو آوارہ نہ ہونے دیں، ہر طرف سے اس پر پابندی لگا کر رکھیں، تو یقین جانیں ہم نے ایسے بچے بھی دیکھے. ادھر وہ ہماری مسجد جو ہے بسم اللہ مسجد سکیم کی، اس کے سامنے میں نے دیکھا ایک ماں، وہ پانی بھروانے لگا نا، فلٹر لگا ہوا ہے، تو ماں پانی بھر کے جا رہی ہے. اچھا سونا جوان تھا، ساتھ لڑکا بیٹا اس کا ساتھ ساتھ چل رہا ہے، اور ماں نے وہ اٹھایا ہوا ہے ڈول یا بالٹی یا ٹینکی جو بھی تھی اس کے پاس، وہ اس نے اٹھائی ہوئی ہے اور وہ ماں جا رہی ہے اور بیٹا ساتھ ساتھ چل رہا ہے. اگلے دن یا اس سے اگلے دن میں نے دیکھا کہ ایک ایسا لڑکا جو طالب علم ہے، پڑھتا ہے مدرسے میں، اس کی ماں بھی ساتھ آئی ہوئی ہے. وہ وہاں سے پانی بھر کے نکلنے لگی تو لڑکے نے اوکھا سوکھا ہو کے، جان تھوڑی تھی بیچارے کی، تو اس نے وہ بالٹی وغیرہ جو بھی برتن تھا وہ اٹھایا اور کہنی کو اپنے سر پہ رکھنے کے لیے طاقت سے ہمت سے زور لگا کے کہتا ہے کہ یہ مجھے دو میں لے کے چل. وہ ماں کو اکیلا ساتھ چلا رہے ہیں، اس کو کہنی اس کے سر پر نہیں رکھنے دی. اب دونوں کی تربیت کا فرق دیکھیے. ماں باپ کی سوچ ہے کہ ہمارا بچہ اعلیٰ تعلیم لے کر اچھی جاب پہ چلا جائے، اور وہ بیٹا ساتھ جا رہا ہے، ماں کو وزن اٹھوایا ہوا ہے. اور دوسرا بیٹا، ماں باپ کی سوچ ہے کہ ہمارا بچہ اچھی تربیت لے لے، اچھی تربیت لے لے. روزی کا وعدہ اللہ پاک ہے، اللہ پاک روزی عطا فرما دے گا. جب ماں نے تربیت اچھی کروائی تو بیٹے نے ماں کا بوجھ اپنے سر پہ اٹھا لیا. ماں کو کہا کہ تو ویسے ساتھ چل. یہ تربیت کا فرق ہے. اگر باہر کوئی بچہ پڑھ رہا ہے تو اس کی بھی تربیت ضروری ہے. جب تربیت اچھی ہوگی تو آج اگر ان بچوں کی تربیت نہ ہوئی ہوتی، یہ ہمارے بھائی نشیر صاحب یا ادریس صاحب دیگر ان کے بھائی جو یہ محفل کر رہے ہیں، اگر ان کی تربیت نہ ہوئی ہوتی تو میں ایسے خاندان کو بھی جانتا ہوں جنہوں نے 7 دن کے بعد خاندان، ماں اور باپ فوت ہوئے تو 7 دن کے بعد انہوں نے خاندان کو توڑ توڑ کے رکھ دیا جائیداد کی خاطر. لڑائیاں ہو گئی ان کے دل میں. میں 1.5 سال لگا رہا ہوں ان کے فیصلے کروانے کی، جائیداد کا فیصلہ نہیں ہوتا. ایک بار لڑ پڑے، دوسری بار لڑ پڑے، تیسری بار لڑ پڑے، بار بار لڑ پڑے ہیں دونوں جائیداد کی خاطر. ماں کے لیے باپ کے لیے دعا کرنا بھول گئے. تو یہ ساری محفل کے اندر میں بھائیوں کو پیغام یہ دینا چاہ رہا ہوں، جو بڑے بیٹھے ہیں وہ اپنے بچوں کی تربیت اچھی کریں، اسلام کی روشنی میں کریں، ان کے ایمان کی حفاظت کے لیے غیروں سے، بد عقیدوں سے ان کو بچا کر رکھیں. اور جو بیٹے یہاں پر بیٹھے ہیں وہ غنیمت جانیں، اگر والد زندہ ہے یا والدہ زندہ ہے یا دونوں زندہ ہیں تو سمجھ لیں کہ اللہ پاک نے دنیا جہاں کی سب سے بڑی نعمت ان کو عطا فرمائی. اب موقع ہے، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، اگر کوئی بیٹا یہ دیکھنا چاہے کہ مجھ سے میرا رب راضی ہے یا نہیں، رب راضی ہے یا نہیں، رب مجھ سے راضی ہے یا نہیں، تو فرمایا کہ اپنے والد کو دیکھ لو. اگر والد تم سے راضی تو سمجھو رب تم سے راضی، اور اگر والد کو ناراض کیا ہوا ہے تو سمجھ لو کہ رب کو تم نے ناراض کیا ہوا ہے. اور والد کے بارے فرمایا کہ یہ جنت کے درمیانی دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، جنت کے درمیانی دروازوں میں سے، اور ماں کے قدموں کے نیچے جنت. میں اس کو تھوڑا سا آسان کرتا ہوں، ذرا سنیے گا. ہم میں سے سارے چاہتے ہیں جنت جانا؟ بتائیے گا. کوئی بندہ جو ہوگا جو کہے کہ جنت نہیں جانا؟ تو سنو، سنیے. جنت کا دروازہ آپ کے گھر کے اندر ہے، جنت
جنت کا دروازہ، بہشتی دروازہ. لوگ وہ رولا ڈالتے ہیں، پاک پتن بزرگ ہیں ایک بابا جی صاحب، کہتے ہیں جی وہ بہشتی دروازہ ہے وہاں پر ہے، اس پر رولا ڈالتے ہیں. آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں بہشتی دروازہ تمہارے گھر کے اندر ہے. باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے. ایک بار باپ کو دیکھا، دو بار دیکھا، تین بار دیکھا، چار بار دیکھا، روزانہ گھر کے اندر باپ کو کتنی بار دیکھا. آقا پاک کیا فرما رہے ہیں، یہ جنت کا درمیانی دروازہ ہے. باپ والد محترم جنت کا درمیانی دروازہ. میں بار بار لفظ کو دہرا رہا ہوں، ذرا غور سے اس کو اپنے دل دماغ کے اندر بٹھا لیجیے. فرمایا یہ جنت کا درمیانی دروازہ تمہارے گھر کے اندر کھلتا ہے، روزانہ تم دیکھتے ہو، لیکن اس کو ناراض کیا تو سمجھو کہ دروازہ جنت کا بند کروا لیا اپنے لیے، اور اگر اس کو راضی کر لیا تو سمجھو کہ جنت کے دروازے اپنے لیے کھلوا لیا. اور ماں فرمایا کہ وہ دروازہ کھلتے ہی اندر جو پہلا قدم آئے گا، یہ دروازہ ہے نا، یہ دروازہ درمیانی دروازہ، اندر جو ہی قدم جائے گا فرمایا اندر جنت ہے. تو پہلے باپ کو راضی کر کے پھر اندر داخل ہو جاؤ. فرمایا ماں کے قدموں کے نیچے ساری سرزمین ہے جنت کی. تو دونوں کو راضی کرنا ہے، دونوں کو راضی کرنا ہے. بعض دفعہ فیملیوں میں ہو جاتا ہے ماں باپ آپس میں ان کی گانا بن ہو جاتی ہے، لڑائی ہو جاتی ہے، تو بیٹے کیا کرتے ہیں، وہ یا باپ کی سائڈ لے جاتے ہیں یا ماں کی سائڈ لے جاتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے، بیٹوں نے دونوں کو راضی کرنا ہے. ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ اولاد جو اپنے ماں باپ کو ایک بار محبت کی نگاہ سے دیکھے تو اللہ تعالیٰ ایک نگاہ پر مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے. مقبول حج، مقبول حج. آج کل حج پر کتنا پیسہ لگتا ہے، کتنی گرمی میں کیا کیا وہاں کرنا پڑتا ہے. جو وہاں جاتے ہیں اللہ پاک ان کو اور مزید حج عطا فرمائے، جو نہیں گئے اللہ پاک ان کو بھی لے جائے. لیکن گارنٹی کوئی نہیں قبول بھی ہوا یا نہیں ہوا. کوئی بندہ ایسے کر کے اسٹمپ لگا کے آپ کو سرٹیفکیٹ نہیں دے سکتا کہ جناب تمہارا حج قبول ہو گیا. امید ضرور رکھنی ہے، یقین رکھنا ہے اللہ پاک کرم فرمائے، قبول فرمائے، لیکن گارنٹی کوئی نہیں، وہ غیب کا معاملہ ہے. لیکن ادھر والد کے لیے فرمایا ایک نگاہ دیکھو. آقا پاک فرماتے ہیں مقبول حج کا ثواب گارنٹی مہر لگا کر ہمارے آقا پاک عطا فرما رہے ہیں. ایک صحابی کھڑے ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بڑا ثواب آپ نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی بندہ 2 بار دیکھے تو فرمایا 2 حجوں کا ثواب. عرض کی حضور اگر کوئی 3 بار دیکھے، فرمایا یہ کیا 2 1 2 3 کہہ رہے ہو. فرمایا میں یہ فرما رہا ہوں کہ ایک دن کے اندر 100 بار بھی اگر بیٹا دیکھے گا محبت کی نگاہ سے تو اللہ تعالیٰ 100 مقبول حجوں کا ثواب عطا فرما دے گا. ایک دن کے اندر، ایک لمحے، ایک دن کے اندر 100 حج مل رہے ہیں. اب دوسری طرف لے آئیں، اسی مفہوم کو تھوڑا سا میں اور آسان کروں تو تمہارا کعبہ، ہمارا کعبہ تو ہمارے گھر کے اندر ہے. حج کہاں ہوتا ہے؟ کعبہ جا کے، صفا مروہ جا کے، میدان عرفات میں جا کے. فرمایا جو ان کو ثواب ملنا ہے اللہ تعالیٰ وہ تمہیں یہاں ثواب عطا فرما دے گا. آج کل بیٹے دیکھتے ہیں گولیاں ڈال ڈال کے، آنکھیں توڑ توڑ کے ماں باپ کو ڈرا دیتے ہیں. یہ بڑے میرے والدین کی چونکہ روزانہ اکثر واقعات ہوتے رہتے ہیں، بیچارے روتے ہیں، بتاتے ہیں. ایک باپ نے مجھے کل کہا، کل یہ قاری صاحب میرے پاس بیٹھے، کہتا ہے 8 دن ہو گئے ہیں میرا بچہ میرے ساتھ بول نہیں رہا. بزرگ سفید داڑھی شریف، یہ ماشاءاللہ پھر بھی ان کی کالی داڑھی ہے بیچ میں چند ہوا ہے، فل ریش سفید بزرگوں کی. مجھے ملے، ان کے ہاتھ میں لاٹھی تھی مسجد میں، عصر کے بعد شاید آئے تھے، تو کہنے لگے کہ 8 دن ہو گئے ہیں میرا بیٹا میرے ساتھ بول نہیں رہا، بتائیں میں کیا کروں. میں نے پھر ان سے پوچھا بیٹا مسجد میں آتا ہے، جمعے میں آتا ہے؟ کہا جمعے میں آتا ہے. میں نے کہا مجھے ذرا ایک بار بتا دیجیے گا وہ بیٹا ہے کون سا. میں پھر ہو سکتا ہے کہ اپنے موضوع کے اندر بات کرتے کرتے اس بیٹے کو تھوڑی سی بات بتاؤں کہ یار یہ بھی کوئی لمحہ ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے ایک دن کے لیے ہم کیسے ان کو بولی سکھاتے ہیں، کیسے ان کو طوطے کی طرح ایک لفظ ہے یہ 1 بار بول لے، 2 بار بول لے، 4 بار بول لے، 10 بار بول لے، بار بار بول لے، ہم ان کے ساتھ خوش ہو کر بولتے ہیں. اور آج بیٹا
جوان ہو گیا، بڑا ہو گیا، باپ کی چاہت ہے کہ یہ پھر میرے ساتھ بولے، لیکن بیٹا جناب 8 دن سے باپ سے بول ہی نہیں رہا۔ وہ کتنا بدبخت بیٹا ہے جس کے گھر کے اندر جنت موجود، باپ زندہ، ماں موجود، ماں کا بھی اس نے نام لیا، ماں سے بھی نہیں بول رہا 8 دنوں سے، ہم دونوں سے لڑا ہوا ہے، ناراض ہے جی ہم دونوں سے، ہم دونوں چاہ رہے ہیں کسی طرح اس کو بلا۔ بولنا تو یہ چاہیے کہ بیٹا منائے اپنے ماں باپ کو، لیکن یہاں الٹ ہو گیا، ماں باپ لگے ہوئے ہیں بیٹے کو راضی کرنے پر۔ یہ بڑا عجیب سا ماحول بن گیا، جب بچے کچھ کمانا شروع ہو جائے نا تو ماں باپ کو نا خوف طاری ہو جاتا ہے۔ ایسا نہ ہونے دے میرے پیارے بھائی، کئی والد والدہ ایسے ہیں، ایک ماڑا بیٹا ہے جو اتنا کماتا نہیں ہے، دوسرا ذرا واہ واہ کماتا ہے، تو جو ماڑا ہے اس کے ساتھ کھل کے بات کر لیتے ہیں ماں باپ، اس کو ڈانٹ بھی لیتے ہیں ماڑے کو، لیکن جو 4 روپے کما کے لانے والا ہے اس کو ڈانٹ بھی نہیں سکتے کہیں ناراض نہ ہو جائے۔ یہ اتنا فرق دماغ کے اندر کیسے آ گیا؟ رویہ کیوں ماں باپ کا اتنا خوف والا بن گیا اس بیٹے سے؟ میں نے اپنے ٹیچر سے سنا، یونیورسٹی میں ہمارے ایم فل کی ایک خاتون ٹیچر تھی، ضعیفہ اماں جان، بڈھی اماں جان تھی۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنے ایک شاگرد کو پڑھایا تو بیٹے نے ایک جملہ بولا، جیسے یہ گھر ہے نا ہمارے پاس، تو بعض دفعہ ماں باپ کسی بیٹے کے ہاں کسی کے ہاں چلے جاتے ہیں، تو ایک بیٹے نے ان کے سامنے ایک جملہ بولا کہ میرے باپ میرے پاس رہتے ہیں، میرے باپ میرے پاس رہتے ہیں۔ وہ ٹیچر کہتے ہیں کہ میں نے پتہ نہیں کتنی مشکل سے اپنا ہاتھ روکا اس پر ہاتھ اٹھانے سے۔ میں نے کہا میں نے تجھے پی ایچ ڈی کروائی ہے، پی ایچ ڈی ڈاکٹر بنایا تجھے، اور تجھے اتنی شعور اور عقل نہیں آیا کہ تو کہہ رہا ہے کہ باپ تیرے پاس رہتا ہے؟ تو نے یہ کیوں نہیں کہا کہ میں اپنے ابا جان کے پاس رہتا ہوں؟ کہ مکان میں نے بنایا تھا اس لیے میں نے کہا مکان تو کون ہوتا ہے بنانے والا؟ تجھے عقل کہاں سے آئی، شعور کہاں سے آیا، سمجھ کہاں سے آئی؟ یہ جو تیری دماغ کے اندر سوچ کام کر رہی ہے یہ تجھے دینے والا تیرا باپ ہے، اور آج تو کہہ رہا ہے کہ جناب میرا باپ میرے پاس رہ رہا ہے۔ تو نے یہ کیوں نہیں کہا کہ میں اپنے ابا جان کے ساتھ رہتا ہوں؟ تو ادب ہوتا ہے، احترام ہوتا، پیار ہوتا، یہ سوچ ہے، جملہ بدل گیا۔ اکثر ہم یہ بول دیتے ہیں ابا جان میرے پاس آ گئے، ابا جان ادھر چلے گئے، ابا جان ہاں ابا جان آج اپنے فلاں گھر میں گئے ہوئے، آج اپنے فلاں گھر میں گئے ہوئے۔ ایک صحابی تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو تنبیہ فرمائی تھی، یہ بازو سے پکڑ کر نا جیسے جھنجھوڑتے ہیں نا ایسے پکڑ کر جھنجھوڑ کے آپ نے فرمایا تھا کہ تو اور تیرا مال سب کچھ تیرے ماں باپ کا ہے، سب ماں باپ کا، ونڈیاں مت ڈالو، جب ماں باپ موجود ہیں تو سب کچھ ان پر نچھاور کر دو۔ سب سے آسان کام ہے ماں باپ کو راضی کرنا، سچی بات ہے۔ یہ بیلی بولی یار جو ناراض ہو جائے نا تو یہ کون جلدی جلدی من دے، پھر جلدی گد رہ جاتے ہیں، لیکن ماں باپ کو راضی کرنا سب سے آسان کام۔ یہاں اتنے سارے افراد بیٹھے ہیں، میں نے آپ بھائیوں کو ایک حدیث پاک سنائی، کوئی ایسا بندہ ہے جس کا والد اور بیٹا دونوں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ میں سے کوئی بھائی ایسے جن کے والد بھی یہاں اور بیٹے بھی؟ ماشاءاللہ۔ آپ کے والد کون ہیں؟ آپ نے ہاتھ اٹھایا، وہ بزرگ بیٹھے ماشاءاللہ۔ آپ کے بیٹا بھی؟ اچھا آپ کے والد صاحب ہیں، اچھا وہ بزرگ ہیں جی ماشاءاللہ۔ میں نے حدیث پاک سنائی نا جی کہ والد کو دیکھیں یا والدہ کو، والدہ چونکہ ادھر ہیں تو ماؤں کی طرف ہم نہیں دیکھ رہے تو ہم والد کی حد تک بات کرتے ہیں۔ آقا پاک نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم؟ والد کو محبت کی نگاہ سے دیکھو گے تو کتنا ثواب؟ ایک حج۔ وہ دیکھو حج کا ثواب آپ کے سامنے بیٹھا ہے، دیکھو ذرا، وہاں چلے جائیں، آپ چلے جائیں، اٹھ کے وہاں چلے جائیں، چلے جائیں ماشاءاللہ، قریب سے زیارت کریں اپنے والد صاحب کی، ہاتھ چوم لیں اپنے ابا جان کے لیے، او ماشاءاللہ، ہاتھ چوم لیں، ہاتھ چوم لیں، شاباش ماشاءاللہ۔ اتنا سا کام کرنا ہے بس، اتنا سا کام ہے۔ میں دکھ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ باپ کہہ رہے یار ہمارا بیٹا ہمارے ساتھ 8 دن سے نہیں بول رہا، یہ تو اس نے اپنی بات سنائی نا، پتہ نہیں وہ اور بچے کب کب کتنے کتنے دن نہ بولتے ہوں گے۔ یہ ٹھنڈ، یہ تھاریں، یہ ٹھنڈکیں، یہ پیار، یہ محبت ماں باپ اگر چلے جائیں نا جی تو بندہ یقین جانے رضائیوں میں منہ ڈال ڈال کے روتا ہے۔
اگر ماں چلی جائے باپ چلی جائے، بعض دفعہ لوگوں کے سامنے دلیر ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو بہادر بنا رہا ہوتا ہے کہ میں برداشت کر سکتا ہوں، نہ وہ ظاہری برداشت ہے، اندر سے بندہ ٹوٹ چکا ہوتا ہے۔ پچھلے سال میری والدہ نے رحمہ کا وصال ہو گیا، میری والدہ محترمہ، تو ہم بڑے درس دیتے ہیں، بڑے بہادری کے بڑے صبر کے درس دیتے ہیں، لیکن یقین جانے جب اپنے اوپر بیتی نا، پتہ چلا کہ یہ صدمہ، یہ ماں کا پیار، یہ اتنا بڑا اللہ پاک کا انعام ہے جو چلتے پھرتے اللہ پاک نے ہر وقت جنت ہمارے سروں پہ قائم کی ہوئی تھی۔ سچی بات ہے، پھر بندے کو موقع نہیں ملتا، وہ کہتا ہے کاش میری ماں ہوتی، پھر کلام پڑھے جاتے ہیں، کاش میری والدہ ہوتی، کاش میرے ابا جان ہوتے، میں آج ان کو دیکھ سکتا، کاش میری ماں کی کہیں سے آواز آ جائے۔ پھر بس یہ تڑپ رہ جاتی ہے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیو، آج موقع ہے، جن کے والد والدہ حیات ہیں، کوئی ایک حیات ہے تو خدمت کریں ان کے محبت میں دن رات گزارتے ہیں، یہ رشتہ نہ ٹوٹنے دیں، کوئی ان کو آنچ نہ آنے دے، ان کے سامنے اف تک نہ کہیں۔ یہاں تک لکھا ہے مفسرین نے، بعض دفعہ بڑھاپے میں جا کر نا باپ سے استنجا نہیں کیا جاتا، اتنا بڑھاپا بھی بعض دفعہ آ جاتا ہے، استنجا نہیں ہو رہا، وہ اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پا رہا، تو بیٹا اس کے سارے کپڑے وغیرہ چینج کر رہا ہوتا ہے، آج کل پیمپر وغیرہ لگا رہا ہوتا ہے، تو فرمایا سنو، اگر کپڑے چینج کرنے لوگوں کوئی غلاظت ہو کپڑوں میں اور اس کی خاص بدبو آ رہی ہو، تو اس بدبو سے بچنے کے لیے اپنے ناک کو بھی بند کرو گے تو خطرہ ہے کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، کیونکہ یہی ماں باپ وہ ہیں جو بچپنے میں تمہاری بدبو سہ سہ کر تمہیں پال کر بڑا کر کے لائے۔ کبھی انہوں نے نہیں کہا کہ دفعہ کرو، ایک ہی کردہ بنتا ہے، یہ تمہاری فطرت ہے۔ فرمایا کہ اس سے بھی اپنے آپ کو کراہت میں لا کر ان سے نفرت مت کرو۔ آج کل تو کئی بچے ایسے معاذ اللہ وہ کہہ دیتے ہیں کہ بڈھا ہوں مردہ نہیں پیا ہے تو ساڑھے تیزاب بن گیا، معاذ اللہ، وہ اپنی آخرت پر بات کر رہا ہوتا ہے جو بیٹا اس طرح سے کہہ رہا ہے۔ تو یہ موقع ہے آج، چونکہ ماں کی 40ویں کی دعا کا اہتمام ہم یہاں کرنے کے لیے حاضر ہو گئے، تو یہ موقع ہے میرے پیارے بھائیوں، جن کے والد والدہ حیات ہیں، خوب ان سے محبت کیجئے، پیار کیجئے۔ اور میں اکثر ایک جملہ بولتا کرتا ہوں، ہمارے بابا جان سرکار یہ فرمایا کرتے تھے کہ جب بیٹے کمانے لگ جائے نا تو پھر اپنے والد کی جیب کو کبھی خالی نہ ہونے دینا، کبھی یہ نہ کہنے دینا کہ باپ کہے کہ پتر میں نے کو 4 روپیے دے دے۔ باپ مانگتے کٹ ہیں، کم مانگتے ہیں، لیکن وہ اچھا بیٹا ہوگا، صالح بیٹا ہوگا جو آئے 100 200 400 500 روزانہ کچھ نہ کچھ ابا جان کی جیب میں بغیر ان کے مانگے ڈال دیں۔ بیٹا کہ باپ نے کیا کرنا ہے، کوئی پتر میں نے نہیں چاہیے، کوئی گل نہیں ابا جی رکھو تسی، تو پتہ ہے وہ باپ کیا کرے گا، وہ اگلے دن پیسے نکال کر وہ تمہارے ہی بچوں کے کوئی نہ کوئی شے لے کر آ رہا ہوگا، اپنے پوتوں کی پوتیوں کی کوئی نہ کوئی چیز لے کر آ رہا ہوگا، گھر کے لیے کوئی سبزی لے کر آ جائے گا، میرے کو پیسے ہیں میں جاؤں گا، تو اس باپ کی شان بڑھ جائے گی اپنی نو کے سامنے، بہو کے سامنے۔ ورنہ وہ باپ اپنی بہو سے کہے گا پتر کو 4 روپیہ ہے میں دے، میں تیرے ہاتھ سے سامان لے کے آؤں۔ ایسا نہ ہونے دیجیے، اپنے والد ہے یا والدہ ہے جو بھی ہے ان کو تھوڑا تھوڑا دیتے رہیں، وہ جمع بھی رکھیں گے تو دیکھیے گا بجلی کا بل آ جاتا ہے بعض دفعہ زیادہ، تو وہ کہتے ہیں پتر بل آ گیا تھا، میرے کو پیسے آئے تو اللہ بل تار لے۔ وہ کہیں بھی پیسہ ضائع نہیں کرتے ہیں، وہ چھپا کر رکھتے ہیں، جوڑ کر رکھتے ہیں، ماں باپ کی انداز ہی ایسے ہے۔ اس لیے یہ چھوٹی چھوٹی سی محبتیں ہیں بظاہر، لیکن یہ بہت بڑا ذریعہ بن جاتی ہیں اللہ پاک کو راضی کرنے کا، والدین کو راضی کرنے کا۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جو میں نے چند گزارشات کی ہیں ماؤں کے لیے، والدین کے لیے اور بچوں کے لیے، اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرے کو، ہمارے گھروں کو بہترین خوبصورت جنت کی مثال بنائے اور آپس میں پیار کریں۔ ایک حدیث پاک صرف سن لیجئے، بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے بندہ بعد میں پچھتا